محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد المعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں لباس کے متعلق کچھ اصول اور ہدایات ذکر کی گئی تھی۔ اس نشست میں بھی اسی عنوان پر مزید گفتگو ہوگی۔ چنانچہ شریعت نے مرد اور عورت کو باحیا رہنے کا حکم دیا۔ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر بندہ اپنے قابل ستر حصوں کو ڈھانک لیتا ہے، اور اگر اس کی فطرت سے حیا ختم ہو جائے یا مفقود ہو جائے، ایسی صورت میں اسے ستر اور ستر کو ڈھانکنے والی چیز اس کی طرف بالکلیہ طور پہ نظر نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ عورت کے لیے 4 طرح کے درجے ہیں لباس کے تعلق سے اور جسم پوشی کے تعلق سے۔ ایک درجہ تو اپنے شوہر کے سامنے تو بلا ضرورت جسم کے قابل حیا حصے کو کھولنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اجازت ہے کہ جسم کا کوئی حصہ عورت کا مرد کے لیے ستر نہیں ہے عورت کا، لیکن بلا ضرورت کے اس طریقے کی حرکت یہ نامناسب ہے۔ دوسرا درجہ ہے محرم رشتہ داروں کا، ان کے سامنے مواضع زینت عورت کھول سکتی ہے۔ مواضع زینت میں سر ہے، چہرہ ہے، سینہ اور پنڈلی، گردن، ہاتھ، پاؤں، بازو اور بال وغیرہ ہیں۔ تیسرا درجہ غیر محرم رشتہ داروں سے پردے کا ہے، ان کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت کے یہ عمل بھی مناسب نہیں ہے۔ چوتھا درجہ اجنبی لوگوں سے پردے کا ہے۔ اجنبی لوگوں کے سامنے بلا ضرورت چہرہ اور ہاتھوں کا کھولنا بھی جائز نہیں ہے، چونکہ موجودہ دور فتنوں کا ہے اور شہوت رانی کا ہے، لہٰذا بہتر بات یہی ہے کہ عورت اجنبی مردوں کے سامنے بھی بلا ضرورت چہرہ اور ہتھیلیاں بھی نہ کھولیں۔ چنانچہ عورت کو چاہیے گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے ایسی وضع ہمیشہ بنائے رکھیں جس سے وہ مکمل باحجاب اور باپردہ نظر آئیں۔ بسا اوقات محرم رشتہ داروں کے سامنے وہ تو اپنے بازو
اور سر اور چہرہ کھول لیتی ہے، لیکن اتفاق سے وہاں پر غیر محرم رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اس عورت کے بازو اور سر اور بال اور گردن وغیرہ کھلے طور پہ نظر آتے ہیں۔ یہ بالکل یہ طور پہ بے پردگی والی بات ہے، اس سے بچنا از حد ضروری ہے۔ اس سے نہ بچنے کی وجہ سے مختلف فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان بے حیا والی زندگی گزارنے لگا ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر محرم رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی قابل احتیاط والا لباس اپنائیں اور اسی کو زیب تن رکھے۔ چنانچہ ان گھروں میں جن گھروں میں بلاؤز پہننے کا رواج ہے، عام طور پہ بلاؤز پہن کر خواتین رہتی ہے، وہاں پر بھی اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ عورت پشت اور پیٹ کے حصے کو بھی محرم کے سامنے کھول نہیں سکتی ہے۔ یہ کھولنا بھی جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ بہت ساری خواتین اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کھولتی ہے بلاؤز پہن کر یا اس طریقے سے، اس کی وجہ سے یہ پردے والی صورت نہیں کہلائی جائے گی، اور ایسی پہننے والی خواتین اور ایسے لباس کو استعمال کرنے والی خواتین سخت گناہ کا ارتکاب کرنے والی شمار ہوگی۔ یہ تو خواتین کا حکم تھا پردے سے متعلق۔ اب مردوں کے متعلق یہ حکم ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپائے رکھیں۔ ناف تو سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن گھٹنوں کا حصہ یہ سطر میں داخل ہے۔ چنانچہ بہت ساری خواتین ایسے کپڑے زیب تن کرتی ہیں جن کی وجہ سے کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی محسوس ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت سے سخت سزا کا ذکر کیا ایسی خواتین کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی خواتین جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گی، اگرچہ جنت کی خوشبو بہت ساری مسافت یعنی 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی قریب تک بھی وہ نہیں آئے گی۔ چنانچہ مرد اور خواتین کو چاہیے کہ وہ حیا والا لباس پہن کر زیب و زینت اختیار کریں، حیا والے لباس کو اپنائیں۔ چنانچہ لباس کے سلسلے میں شریعت نے اس بات کے اصول کو متعین کیا ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے قابل سطر حصے اس کے ڈھک جائیں اور وہ باپردہ نظر آئیں اور وہ باحیا نظر آئیں۔ ایسا لباس جس میں بے حیائی کا منظر ہوتا ہے، یا ایسا لباس جس میں انسان کی سطر کی گویا کہ نمائش ہوتی ہے، شریعت نے ان چیزوں سے بچنے کا سختی سے حکم دیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس سے نہیں بچتا ہے تو گویا کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شمار ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں شریعت نے بعض اعتبارات سے کچھ پابندیاں متعین فرمائیں، اور بعض اعتبارات یہ ہے کہ شریعت نے فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم کا استعمال یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی خواتین کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ چنانچہ اس روایت کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا۔ ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا گیا جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بخاری شریف عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ چنانچہ
اصولی طور پر فقہا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے ریشمی لباس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اصولی طور پر ریشمی لباس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ گویا کہ درست نہیں ہے۔ البتہ اس کی تفصیل میں معمولی نوعیت کا اختلاف فقہائے کرام میں پایا جاتا ہے، اس لیے پہلے فقہائے کرام یعنی پہلے فقہائے احناف کے مسلک پر قاضی خان اور علامہ علاء الدین الحصکفی اور شامی وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ریشم کی تھوڑی مقدار جائز ہے، زیادہ مقدار جائز نہیں ہے، اور تھوڑی مقدار سے مراد لمبائی اور چوڑائی میں 4 انگل ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ ریشم کی تھوڑی مقدار جائز ہے، زیادہ مقدار جائز نہیں ہے، اور تھوڑی مقدار سے مراد لمبائی اور چوڑائی میں 4 انگل کی مقدار ہے۔ چنانچہ صحیح تر قول کے مطابق ایک جگہ اتنی مقدار ریشم کا استعمال مکروہ ہوگا، یعنی 4 انگل کے بقدر ریشم کا استعمال مکروہ ہوگا۔ ہاں البتہ متفرق جگہ ریشم ہو، کسی ایک جگہ اتنی مقدار نہ ہو تو مذائقہ نہیں، یعنی کپڑے کے مختلف جگہوں پر کچھ حصہ ریشم کا لگا ہوا ہے جو 4 انگل کی مقدار سے کم ہوتا ہے تو فقہائے کرام نے فرمایا مذائقہ نہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 4 انگلی ریشم کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اور یہ روایت بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جبہ استعمال فرمایا جس کے کنارے ریشم کے کپڑوں سے سلے ہوئے تھے، ریشم کے کپڑے سے سلے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس روایت کی روشنی میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، ان دونوں روایتوں کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ بات فرمائی کہ ریشم کی تھوڑی مقدار جائز ہے مردوں کے لیے بھی، وہ ریشم کی تھوڑی مقدار جائز ہے، یعنی جس کی مقدار 4 انگل مختلف جگہوں میں 4 انگل سے کم ہے تو اس کی گویا کہ گنجائش ہے۔ اگر ریشم یعنی ریشمی کپڑا جسم کے اندرونی اور بیرونی کپڑے کے درمیان ہو تو ایسے کپڑے پہننے کو فقہائے کرام نے جائز قرار دیا، یعنی عام طور پہ خواتین کے کپڑوں میں ایسی چیز پائی جاتی ہے، مردوں میں بہت کم، لیکن مردوں میں بھی پائی جاتی ہے وہ شروانی اور یا پھر اسی طریقے سے جو آدمی کوٹ وغیرہ پہنتا ہے اس میں یہ شکل ہوتی ہے کہ اندرونی جو کپڑا ہوتا ہے، اندرونی جو کرتا اور بیرونی کپڑا یعنی شروانی، اس کے بیچ میں ایک اور کپڑا ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ایسے کپڑے پہننے کو جائز قرار دی ہے کہ اگر یہ ریشمی کپڑا، تو فقہائے کرام نے اجازت دی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224 میں اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ کپڑے پر ریشم کی دھاری ہو کپڑے کے اوپر، بعض فقہا نے مطلقاً جائز قرار دیا ہے کہ کپڑے کے اوپر ریشم کی دھاری ہے، لمبی لائننگ ہے، جس طریقے سے یہ کپڑے ہیں اس کپڑے کے اوپر اگر ریشم کی دھاری ہوگی تو بعض فقہائے کرام نے جائز قرار دیا مطلقاً۔ اور زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اگر کسی کپڑے کے اوپر ریشم کی دھاری ہے اور کوئی مرد اس کپڑے کو پہنتا ہے تو فقہائے کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سرخسی سے یہی بات نقل کی ہے۔ امام صاحب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے کہ ریشمی کپڑے کی حرمت اس وقت ہے جب کہ وہ جسم سے مس کر رہا ہو، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ اوپر کا کپڑا اگرچہ ریشمی ہو اور استر کپڑے اور جسم کے درمیان حائل ہو تو پھر بھی حرام ہوگا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک جنگ میں ریشمی کپڑے پہننے کو
جائز قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ جنگ میں ریشمی کپڑے پہن سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ جس کپڑے کا تانا ریشم نہ ہو اور بانا ریشم ہو، جس کپڑے کا تانا ریشم نہ ہو اور بانا ریشم ہو، امام ابو حنیفہ کے یہاں مطلقاً اس کا استعمال جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ریشمی بستر اور اسی طریقے پہ فرش، تکیہ اور پردے وغیرہ کا استعمال جائز ہے، یعنی اپنا بستر ریشم کا بنایا جا سکتا ہے، فرش ریشم کا بنایا جا سکتا ہے، تکیہ ریشم کا اختیار کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ دونوں کے نزدیک رحمہم اللہ کے نزدیک جائز نہیں۔ غالباً صاحبین کی رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر و دیباج کے کپڑے پہننے اور اس پر بیٹھنے دونوں سے منع فرمایا، چنانچہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ یہ تو مرد کے لیے ریشمی کپڑوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل بھی ذکر کی ہے کہ ریشم کی کتنی مقدار منع ہے اور کتنی مقدار کی اجازت ہے، کس مقدار کی اجازت ہے۔ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پہ نابالغ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ان کے والدین ریشمی کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ فقہاء کرام نے فرمایا چھوٹے بچوں کو، یعنی چھوٹے مرد بچوں کو بھی ریشمی کپڑے پہنانا جائز نہیں ہے۔ اگر بچوں کو ریشمی کپڑا پہنایا جائے گا تو پہنانے والے گنہگار ہوں گے، یعنی والدین گنہگار ہوں گے، جس نے ان چھوٹے لڑکوں کو کپڑا پہنایا وہ گنہگار ہوں گے۔ چنانچہ فتاوی قاضی خان نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کو اس کے والدین یا اس کے ذمہ داران ریشمی کپڑا پہناتے مرد بچوں کو، ایسی صورت میں پہنانے والے گنہگار ہوں گے، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے بھی ریشمی کپڑوں کا استعمال منع ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو شریعت نے ایک اصول تو یہ ذکر کیا تھا کہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کے قابل ستر اعضاء پوری طریقے سے ڈھک جائیں اور اتنا باریک بھی نہ ہو کہ نمایاں نظر آ رہے، یا چست بھی نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے اعضاء محسوس کیے جا رہے ہیں، قابل ستر اعضاء۔ اور دوسرا اصول یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشمی کپڑے استعمال نہ کرے مرد، اس لیے کہ ریشمی کپڑے کا استعمال کرنے والا وہ گویا کہ آخرت میں ریشم سے محفوظ رہیں گا۔ بہت سارے مرد حضرات بلا روک ٹوک کے ریشمی کپڑے کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس بات کی طرف توجہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا، اس سے احتیاط برتیں۔ یہ تو دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت نے کپڑے کا کوئی رنگ متعین نہیں کیا ہے کہ فلاں رنگ کا ہی کپڑا پہنے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جون سے رنگ کا چاہے کپڑا پہن سکتے ہیں۔ البتہ ایک آدھ رنگ ایسا ہے جس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی روشنی میں ان رنگوں کی، اس رنگ کی ممانعت ہوتی ہے۔ لہٰذا عام طور پہ اس اصول کو مد نظر رکھیں کہ شریعت نے رنگوں میں بھی کوئی قید نہیں لگائی ہے، جون سا رنگ چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ کپڑے میں کسی رنگ کی شریعت نے کوئی تحدید نہیں کی ہے، لیکن احادیث کی روشنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت زیادہ پسند تھا، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید رنگ کے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا سفید رنگ کا کپڑا استعمال کرنا یہ گویا کہ شریف لوگوں کا مزاج بھی معلوم ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کا مزاج بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہے۔
اور اسی میں مردے کو کفن دیا کرو۔ چنانچہ یہ روایت ابو داود اور ترمذی علیہ ان اماموں نے نقل فرمایا ہے علیہم الرحمہ نے۔ اسی مضمون کی روایت حضرت حسن سے بھی منقول ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید کپڑے پہننے کا تھا۔ چنانچہ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے فقہا نے بھی سفید لباس کو مستحب قرار دیا، یہ فرمایا کہ سفید لباس پہنا کریں، اس لیے کہ سفید لباس سرکار کو زیادہ پسند تھا، لہٰذا سفید لباس کا پہننا یہ مستحب ہے۔ سفید کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ سیاہ تھا۔ فتح مکہ کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سیاہ عمامہ سر مبارک پر زیب تن تھا۔ چنانچہ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام خالد بنت خالد کو بھی ایک سیاہ لباس تحفتاً عطا فرمایا تھا، اسی لیے فقہا سیاہ رنگ کے لباس کو بھی مستحب قرار دیتے ہیں۔ البتہ میت پر اظہار غم کے لیے سیاہ لباس کا استعمال جائز نہیں ہے، لہٰذا ان علاقوں میں بھی سیاہ لباس سے احتیاط مناسب ہے جن لباس اور جن علاقوں میں، جن شہروں میں روافظ کی آبادی ہو اور ماہ محرم میں سیاہ لباس کا استعمال عام طور پہ وہ روافظ کرتے ہیں جس سے ان کی پہچان اور ان کی شناخت ہوتی ہے، تو ان مواقع پر اور ان علاقوں میں اور ان شہروں میں سیاہ لباس کے پہننے سے احتیاط برتیں، اس لیے کہ اس میں روافظ سے تشبہ ہو جاتا ہے جو عام طور پہ مناسب عمل نہیں ہے۔ چنانچہ ان علاقوں میں سیاہ لباس پہننے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے یہی بات نقل فرمائی کہ دوسروں کی مشابہت سے بھی بچیں۔ محترم ناظرین، لباس سے متعلق اور بھی احکامات ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں لباس سے متعلق مزید تفصیلات پیش کریں گے۔ دعا کرے اللہ جل شانہ لباس کے سلسلے میں شریعت نے جو احکامات امت مسلمہ کو عطا فرمائیں ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔